بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کے 5 رکوع سنیں گے، 19ویں رکوع سے 23ویں رکوع تک۔ ایک اصولی بات سورہ بقرہ کے بقیہ حصے کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس بقیہ حصے میں خطاب کا رخ تمام تر امت مسلمہ کی طرف ہے، کیونکہ 17ویں اور 18ویں رکوع میں تحویل قبلہ کے حوالے سے اس امت کا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے کورونیشن ہو گیا ہے کہ اب یہ امت جو ہے ایک ذمہ داری اس کے حوالے کر دی گئی، شہادت علی الناس کی ذمہ داری، اور اس کے مرکز کو اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ بنا دیا گیا۔ لہذا اب جو خطاب ہے بقیہ یہ جو 22 رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے، ان میں تمام تر خطاب امت مسلمہ سے۔ اس میں 2 مضامین تو یوں سمجھیے کہ تانے بانے کے طریقے سے ہیں، جیسے کپڑا آپ بنتے ہیں تو اس کا تانا بانا مسلسل رہتا ہے۔ ایک مضمون تو ہے جہاد اور قتال اور انفاق کا، کہ یہ جو ذمہ داری تم پر سونپی گئی ہے، تمہیں دی گئی ہے، اب اس کے لیے تمہیں محنتیں کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی۔ یہ صرف منصب نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے وہیں اس میں ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ تمہارے کاندھوں پر آ گیا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ تو گویا کہ ایک تانا ہے، اور اس کے ساتھ بانا چلتا ہے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام۔ اس کا بلو پرنٹ ہے کہ جو ان 22 رکوعوں میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ پہلی مدنی صورت ہے اور اس میں مدنی دور ہی میں اصل میں شریعت کے احکام نازل ہوئے ہیں، تو مختلف اعتبارات سے کھانے پینے کی حلت و حرمت ہے، پھر روزے کے احکام آئیں گے، وصیت کے احکام آئیں گے، پھر نکاح طلاق کے احکام آئیں گے، پھر یہ مختلف دین کے اور ربا کے اور لین دین کے سلسلے میں یہ مفصل جو احکام ہیں یہ ان 22 رکوعوں میں۔ تو یہ 2 مضمون تو ہے تانے بانے کے طور پر، اور بین ان کے بڑے خوبصورت میں سمجھیے کہ جیسے کپڑے میں پھول بن دیے جاتے بنتی میں آتے ہیں، تو بعض نہایت عظیم آیات آئی ہیں جو اس تانے بانے میں بنی ہوئی، جس میں سے ایک آیت الآیات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان میں اس آیت میں بہت سی آیات کو جمع کر لیا گیا۔ پھر ایک آیہ بر ہے، پھر آگے چل کر آیت التوحید کہیے اسے، آیت الکرسی، وہ بھی ایک عظیم آیت ہے۔ ایک آیت بڑی عظیم آئے گی کہ جس میں اختلاف کا موضوع ہے۔ تو یہ 4 عظیم آیات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اس تانے بانے کے اندر بنی ہوئی۔ 19ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اب تم پر بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہوگی، اور اس راہ میں چونکہ اب گردنیں بھی کٹیں گی، لہذا یہ جان لو کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹا دے انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے اور تم اس کا اگرچہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب امتحان پر امتحان آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پے بپے امتحانات سے ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک بھی آئے گی، فاقہ بھی آئے گا، جانی اور مالی نقصان بھی ہوگا، کیے دھرے کا سارے ثمرات جو ہیں ان کا ضیاع بھی ہوگا، لیکن یہ کہ بشارت کے مستحق ہوں گے صابرین، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آگے چل کر 20ویں رکوع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ آیت الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اہل عقل کے لیے ان تمام آفاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو بکھری ہوئی۔ تو اس میں جتنی آیات کو جمع کیا گیا ہے شاید کسی اور ایک آیت میں قرآن مجید میں آپ کو اتنے مظاہر قدرت سے استشہاد جو ہے وہ نہیں ملے گا، اسی لیے میں نے اس آیت کا نام رکھا ہے آیت الآیات۔ ان آیات پر غور کرنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انسان اللہ ہی سے محبت کرے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور جتنی اللہ کی معرفت گہری ہوگی اتنی ہی اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے پس منظر میں فرما دیا گیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو اللہ کو چھوڑ کر محبتیں کرنے لگتے ہیں کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ، انہیں اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ وطن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی باطل معبود بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جس شے کو بھی انسان اپنی محبت کا مرکز بنا لے گا وہ گویا کہ اس کا معبود ہے۔ یہ مضمون جو ہے توحید کا بہت ہی بلند مضمون ہے کہ جو 20ویں رکوع میں آتا ہے۔ اس کے بعد 21ویں رکوع میں کچھ حلال اور حرام کے احکام آئے ہیں کھانے پینے کے سلسلے میں، کہ کون کون سی چیزیں بنیادی طور پر اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ اس کے ضمن میں فرما دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ جو توہمات جو پیدا کر لیے ہیں تم نے، ان کو چھوڑنا ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے، بس انہی کی حرمت قائم رہے گی۔ باقی جو ان کے توہمات تھے اصل میں یہ مکی صورتوں میں سورہ انعام میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی تھی، ان سب کی نفی ہے۔ 22ویں رکوع کی پہلی آیت پھر وہ دوسری عظیم آیت ہے، آیت البر، نیکی کسے کہتے ہیں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ ظاہر اعمال سے متعلق نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی تو ایک روح ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ، وہ روح ایمان ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تمام امور پر ایمان جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور جب عمل میں ہوگا، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، سائلوں، اسیروں کے سلسلے میں انسان جو ہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہو۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کے وفا کرنے والے جبکہ وہ کوئی عہد کر لیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور پھر دوہرا دیا گیا کہ چوٹی جو ہے اس نیکی کی وہ صبر ہے، فقر و فاقہ میں صبر، مصیبت اور ایذا اور تکلیف میں صبر، اور جنگ کے وقت صبر۔ جو شخص اس معیار کو پہنچیں گے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہے سچے اپنے دعوی ایمان میں، اور یہی ہے حقیقت میں پرہیزگار اور متقی۔ اس کے بعد پھر کچھ احکام آئے ہیں، ایک تو قصاص کے بارے میں، قتل کے سلسلے میں بھی، اور جو بھی دوسرے معاملات ہو جاتے جروح کے، ان کے بھی قصاص ہے۔ پھر کچھ احکام آئے ہیں وصیت کے بارے میں، وہ وصیت کے احکام اگرچہ بعد میں منسوخ ہو گئے کہ جب سورہ نساء میں احکام وراثت نازل کر دیے گئے تو پھر وصیت واجب نہیں رہی، بلکہ صرف 1/3 میں وصیت کا حق دیا گیا ہے۔ باقی کوئی وصیت نہ کرے تو کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری جو وراثت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی قانون وراثت کے مطابق۔ پھر آخری رکوع جو ہے جو اس مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے وہ رکوع ہے جس کا بیان بار بار ہو چکا ہے، 23واں رکوع، جس میں کہ صوم اور رمضان کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اس کے ابتدائی احکام آ گئے، پھر خاص طور پر رمضان مبارک کی بنائے فضیلت کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ پھر اس کے سلسلے میں احکام آ گئے۔ پھر جو اصل حاصل ہے روزے اور رمضان سے کی برکات سے، اگر کوئی شخص صحیح معنی میں متمتع ہو تو اس میں کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف حقیقی معنی میں متوجہ ہو جائے۔ یہ توجہ الی اللہ جو ہے اس کی بلند ترین صورت ہے دعا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جسے لذت دعا حاصل ہو جائے، حلاوت مناجات حاصل ہو جائے، اللہ سے سرگوشی کرنے کو جی چاہے اور اللہ سے سرگوشی کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہونے لگے تو جان لے کہ اس کی روح بیدار ہو گئی ہے اور اب اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر شے جو ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، تو روح انسانی کا منبع جو ہے وہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا یہ روح انسانی جب تر و تازہ ہو جائے گی تو لامحالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ اصل میں حاصل ہے روزے اور رمضان کے پورے پروگرام کا۔ اس کے بعد ایک طویل آیت میں کچھ احکام دیے گئے جس میں صحیح کا ذکر بھی ہے، اعتکاف کا ذکر ہے۔ آخری آیت جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے، وہ ہے حلال کھانا، اکل حلال۔ حرام خوری اگر ہے تو تقویٰ نہیں ہے، چاہے نمازوں کے کتنے ہی ڈھیر ہو،
اور نوافل کے کتنے ہی انبار لگا دیے گئے ہوں، اور چاہے کتنا ہی انسان اپنی شکل و صورت وضع قطع متقیوں کی بنا لے، لیکن تقویٰ کا اصل معیار ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ جو شخص اس کسوٹی پر پورا اتر سکے گا، حقیقت میں متقی قرار دیے جانے کا وہی مستحق ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔